الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امدادكن ازرن جرم آزادكن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ فضائل درود پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. کتنا مختصر سا کام ہے اور کتنا بڑا انعام ہے. اسی طرح ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے سیدھے کندھے پر بیٹھے ہوئے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بائیں کندھے پر بیٹھے جو کرامن کاتبین ہیں یہ ہمارے گناہوں کو تحریر کرتے ہیں. یعنی اگر ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو سیدھے کندھے والا جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور الٹے کندھے والا سکون سے بیٹھا ہوتا ہے. اگر ہم کسی گناہ کے کام میں ملوث ہوتے ہیں تو پھر سیدھے سائڈ والا خاموش اور الٹی سائڈ والا لکھ رہا ہوتا ہے. لیکن کائنات کے اندر ایک
سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم نیکی کا کام کریں گے تو سیدھے ہاتھ والا لکھے گا، گناہ کا کام کریں گے تو الٹے ہاتھ والا لکھے گا. لیکن کائنات میں ایک کام ایسا ہے اگر وہ ہم کر لیں تو دونوں کام میں لگ جاتے ہیں. کیسے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. کام ایک کیا ہے، دونوں مصروف ہو گئے. ایک نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو گیا، دوسرا گناہ مٹانے میں مصروف ہو گیا. کیسا مبارک عمل ہے. کیوں نہ ہم اپنی زبان کو ہر وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہوئے تر رکھیں، اپنے سینے کو بھی ٹھنڈک پہنچائیں، اپنے نامہ اعمال کو بھی نیکیوں سے پر کریں، گناہوں کو مٹواتے رہیں. اور اگر خوش نصیبی کہ ہم اس پر عمل کر لیں کہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک کی عادت بنا لیں تو قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سفارشی ہوں گے. ایک مرتبہ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. میں آج کا موضوع شروع کروں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ یہ ایسی عظیم اللہ جل شانہ کی ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم زندگی کے جس پہلو میں بھی اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی آخرت سدھارنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے وہ پہلو مل جاتا ہے. ایسا کمال محبوب عطا فرمایا ہے ہمارے گھر میں. کیوں نہ ہم اس آقا کے میلاد کو منائیں، کیوں نہ ہم اس آقا کے ذکر کو منائیں. تھوڑا سا تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک میلاد کے حوالے سے، اور پھر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کے بارے میں. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. سید اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں پکار اٹھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ اتنے پیارے ہیں، انشاءاللہ ان کے متعلق بھی ضرور سنتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص جس کا نام اشرف علی تھانوی ہے، سنا ہوگا شاید نام آپ لوگوں نے. مسلک دیوبند کے علماء اسے حکیم الامت کہتے ہیں. اس کے دور میں ایک مرتبہ ایک وبا پھیل گئی، ایک بیماری پھیل گئی، اور اس بیماری کی زد میں آ کر بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے یا ان کا انتقال ہونا شروع ہو گیا. مرض اتنا شدت اختیار کر گیا کہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا، بہت زیادہ پریشانی کا معاملہ تھا. ایسی کیفیت کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب خود فرماتے ہیں، میری طرف توجہ رکھیے، یہ بچے اپنا کام کر لیں گے انشاءاللہ. اشرف علی تھانوی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا، گھر کے ایک کونے میں ایک کمرے میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ کہیں میں بھی اس بیماری کی زد میں نہ آ جاؤں. اس بیماری کے خوف سے اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں
بیماری تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. آئے دن جو خبریں موصول ہو رہی تھی وہ بیماری کے بڑھنے کی تھی. وہ وبا بہت شدت اختیار کر رہی تھی. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بزرگ کہتے ہیں جہاں کوئی وبا پھیل جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناؤ، وبائیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں. اب یہ خیال آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ ارادہ کر لیا کہ میں بھی کوئی میلاد کی محفل سجاؤں. لیکن پریشانی تھی کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. اگر لوگ جمع ہوں گے اور آ کر بیماری کی کنڈیشن میں، بیماری کی حالت میں یہاں آئیں گے، ان میں سے کوئی بیمار آ گیا، کسی اور کو لگ گئی، بیماری اور پھیل گئی، خود کو بھی تو موت کا خوف تھا. تو اس سوچ کی وجہ سے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے محفل کا ارادہ تو ترک کر دیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا، آپ کے معجزات بیان کرنا، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا بیان کرنا، آپ کی عظمت کا بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے. کیوں نہ اس پر میں ایک کتاب لکھ لوں، میری طرف سے وہ میلاد ہو جائے گا. یہ سوچ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی. اس کتاب کا نام ہے نشر الطیب. وہ کہتا ہے میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی، اب بھی یہ کتاب مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ شہر سے وبا کا نام و نشان ہی مٹ گیا. پورے شہر سے وہ بیماری ختم ہو گئی. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کمال شان بیان کی ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر یہ لکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے بیان میں حضرت جابر والی حدیث یہاں لکھتا ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. یہ حدیث اس نے خود اس کتاب کے اندر لکھی ہے. یعنی ایسی کمال شانیں لکھی ہیں اس بندے نے، اور لکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ابھی کتاب مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس پورے شہر سے وبا، بیماری کا نام و نشان مٹ گیا. کیا برکتیں ہیں میرے آقا کے میلاد کی کہ جو میلاد سے روکتے ہیں ہمیں، انہی کا حکیم الامت کہہ رہا ہے کہ مجھے میلاد کی برکت ملی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں ایک مرتبہ کسی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کے بارے میں بتائیں کہ ان کا خلق کیسا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کیا تم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں پڑھا؟ انہوں نے عرض کی کہ اے اما جان، ہم نے ضرور پڑھا ہے. اے والدہ محترمہ، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، بکثرت کی ہے. تو آپ کی اور میری اما جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، یہ پورا قرآن میرے نبی کا خلق ہے. یہ قرآن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہی تو بیان کرتا ہے. ایسے عظیم اخلاق کے مالک ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، ایک شخص میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا. وہ جیسے ہی آیا نا، صحابہ کرام بہت غصے میں آ گئے، انتہائی غصے میں، اور اجازت مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں اجازت
زینب یہ جب اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ یہ مکے سے مدینے ہجرت فرما رہی تھی، تو اس وقت ہجرت کرتے ہوئے راستے میں اس شخص نے ان کا پیچھا کیا اور راستے میں آ کر ان کو پکڑ لیا۔ جس اونٹنی پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سوار تھی، اس اونٹنی کو اس نے نیزہ مارا، آپ اس اونٹنی سے نیچے آ کر گری اور اس وقت آپ حاملہ تھیں، آپ کا وہ حمل ضائع ہو گیا۔ اس قدر شدت کی تکلیف دی تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو، اس لیے صحابہ کرام نے جیسے ہی اس کو دیکھا فوراً غصے میں آ گئے، اجازت مانگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اسے کچھ نہ ہو، سوچیں تو صحیح، کوئی آپ کے بچے کو، کوئی میرے بچے کو تکلیف دے اور ایسی شدت والی تکلیف دے اور وہ پھر آ کر ہمارے سامنے بیٹھ جائے کہ ہم برداشت کر لیں گے؟ کیا ہم اس طرح صبر کا گھونٹ پی سکتے ہیں؟ پینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال صبر کا مظاہرہ فرمایا، بالکل خاموش ہو گئے، فرمایا اسے کچھ نہ ہو، اپنے قریب بلایا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں وہی ہوں جس نے آپ کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی، میں وہی ہوں جو آپ کے تمام ماننے والوں کی دشمنی میں پوری کوشش کرتا رہا کہ ان کو تکلیفیں پہنچاؤں، ان کو شہید کروں، ان پر ظلم ڈھاؤں، ہر طرح کے کام کرتا رہا میں۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، مجھے خوف لاحق ہوا کہ اب مسلمان میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اب مجھ سے بدلہ لیں گے۔ اس خوف سے میں نے عرب چھوڑ دیا، عرب چھوڑ کر میں عجم میں چلا گیا، اجمیوں کے علاقے میں رہنا شروع ہو گیا۔ پتہ چلتا کہ مسلمانوں نے وہاں پر بھی فتح حاصل کر لی، اسلام کا جھنڈا گاڑ لیا، میں وہ علاقہ بھی چھوڑ دیتا، دوسرے علاقے میں چلا جاتا۔ اس طرح در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، کئی ملکوں، کئی گاؤں، کئی شہر، کئی بستیاں بدلتا رہا، بھاگتا رہا۔ بالآخر ایک جگہ جا کے میں بیٹھا اور مجھے خیال آیا کہ کیوں بھاگ رہے ہو اور کس سے بھاگ رہے ہو؟ بے شک تم نے ظلم کیے ہیں، بے شک تم نے ان کے ساتھیوں کو، ان کے گھر والوں کو ستایا ہے، لیکن وہ تو بڑے کریم ہیں، کوئی دشمن بھی ان کے در پر آ جائے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دشمن کو بھی سینے سے لگا لیا اور اسے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا۔ ایسے پیارے اخلاق ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سینے کو کشادہ کریں، جو ہمارے دروازے پہ چل کے آ گیا ہے اب پچھلی باتوں کو بھلا دیں۔ وہ شرمندہ ہو کر آیا ہے، وہ اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہے تو چل کر آیا ہے نا، وہ معافیاں مانگنے آیا ہے۔ اگر اسے پچھتاوا نہ ہوتا وہ کیوں آتا آپ کے اور میرے در پہ؟ لہذا جب آ گیا ہے تو اب نہ دوہراؤ پچھلی باتوں کو، اب اسے نہ شرمندہ کرو، اب اسے نہ یاد دلاؤ کہ تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناؤ، اسے سینے سے لگاؤ اور ایسی محبت دو کہ وہ دوبارہ آپ کے لیے مخالفت کا سوچ ہی نہ سکے۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد کفار مکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب ان کے اندر وہ بھی تھے جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے تھے، ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پتے کھا کر زندہ رہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس قدر مشکل حالات سے دوچار کرنے والے بھی سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت
صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر جب باتیں کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ ماریں کس نے کھائی ہیں؟ بلال نے کھائی ہیں یا عمار نے کھائی ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم اس پر آپس میں بحث کرتے نا تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر نے زیادہ ماریں کھائی ہیں۔ آپ نے تو حضرت بلال پر کیے گئے ظلم تو سنے ہی ہوں گے نا، حضرت عمار بن یاسر پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا ایمان ان کے دل میں اترتا ہے، میرے عمار کا ایمان اس کی رگوں، اس کی ہڈیوں، اس کی گوشت میں اتر چکا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ جنت کا متلاشی تو ہر شخص ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے، لیکن جنت خود میرے 4 صحابہ کے لیے متلاشی ہے، طلبگار ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، طلب کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، دعا کرتی ہے یا اللہ یہ 4 مجھے دے دے۔ 4 صحابہ، ان میں سے ایک عمار بن یاسر ہے۔ ایسی عظیم ہستی ہیں حضرت عمار بن یاسر، اور ان پر بھی ظلم ڈھانے والے۔ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی نا تو پتھر اور مٹی کے بڑے بڑے گلاب بنا کر وہ اٹھا کر رکھے جا رہے تھے، تو ہر کوئی کیونکہ وہ بڑا وزنی ہوتا تھا تو ہر کوئی ایک ایک گلاب اٹھا کے جا رہا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر 2 گلاب اٹھا کے جا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار تم خود پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو، کیوں اٹھا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اپنے حصے کا اٹھا رہا ہوں، ایک آپ کے حصے کا اٹھا رہا ہوں۔ دیکھیں ایسی محبت کرنے والے لوگ اور ان پر ظلم ڈھانے والے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کو جب کوئلے پر جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا نا تو ان کے جسم کی چربی پگھل کر ان انگاروں پہ جب پڑتی تھی وہ بجھ جاتے تھے، اس وقت تک یہ جلتے رہتے تھے۔ ان کے پورے جسم پر جلے ہوئے داغ کے نشان تھے۔ اتنا ستایا گیا ان کو کہ اسلام کو چھوڑ دو، لیکن نہیں چھوڑا۔ ایسے صحابہ پر ظلم ڈھانے والے دشمن سامنے کھڑے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے صحابہ سمیت مکے سے باہر نکالنے والے، ہجرت پہ مجبور کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا، عام معافی کا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ ابھی کافر ہی تھے، تو اس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے گا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ اب جو ابو سفیان کے گھر پناہ لینے کے لیے گیا ہے وہ اچھے ارادے سے تو نہیں گیا نا، دشمن کے گھر پناہ لے رہا ہے۔ یا تو کسی صحابی کے پاس آ کے پناہ مانگتا نا تو پھر تو کہتے چلو یہ میرے صحابی کے پاس پناہ مانگ رہا ہے اس لیے معافی ہے، نہیں، فرمایا یہ میرے دشمن کے گھر میں بھی اگر پناہ مانگ رہا ہے تو بھی معافی ہے۔ اتنا خلق عظیم، اتنی اور معافی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے اخلاق کریمہ ہیں، اور ہم انہی کی سنت پر عمل کرتے تو آئے ہیں۔ ہمارے اخلاق کو کیا ہو گیا؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کیوں بگڑ پڑتے ہیں، کیوں الجھ پڑتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ ایک شخص جس کا نام ہے زید بن صنعہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ کھجوروں کا سودا کیا۔ مدینے میں تھے، کھجوروں کا سودا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریٹ طے کر دیا، وزن طے کر دیا، فرمایا کہ فلاں تاریخ کو آ کر اپنی کھجوریں لے لینا۔ اس نے رقم ادا کر دی، اور جو تاریخ کھجوروں کے دینے کے لیے طے کی تھی اس تاریخ سے 2 یا 3 دن پہلے آ گیا۔ اب اس کا تقاضا تو نہیں بنتا تھا نا، یہ تو اپنی مقررہ ڈیٹ پر آتا،
سودا کر لیتے ہو، تجارت کر لیتے ہو، مال ٹائم پہ نہیں دیتے آپ ہمیں، ابھی 2-3 دن باقی تھے نا، لیکن اس کا لہجہ ایسا بے ادبی والا، اور نہ کوئی بات نہ تقاضا، ڈائریکٹ اس طرح کا جملہ کہ تم آل عبد المطلب جو ہے نا، عبد المطلب کی اولاد سارے میرے آقا علیہ السلام کے دادا کا نام ہے نا عبد المطلب، کہ ان کی اولاد والے جتنے بھی ہو نا تم سارے، یہ سارے تمہارا یہی اصول ہے، ایسی تجارت کرتے ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہیں تشریف فرما ہے، ایک دم جلال میں آ گئے، ایک دم جلال میں آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہ ہوتا نا کہ آپ تشریف فرمائیں اور میں کوئی بے ادبی کر رہا ہوں، اگر یہ حیا نہ ہوتا نا آج میرا سر قلم کر دیتا. انہیں غصے سے گھور کے دیکھا سیدنا فاروق اعظم نے، میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق پہ قربان جاؤں. تھوڑا سا سوچیں تو صحیح کہ آپ کے اور میرے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو، ہم تو اس کا گریبان پکڑ لیں، بھائی ابھی تو تیرا ٹائم ہی نہیں آیا، ہماری ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہوا تھا وہ تو فلاں تاریخ کا تھا، تو پہلے کیا کرنے آئے ہو، چلو بھاگو یہاں سے. ہم تو اس طرح کریں گے نا، لیکن قربان جاؤں اپنے آقا کے کریم اخلاق پہ. میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اے عمر مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ کا تو کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ مجھے تلقین کرتے، کہتے کہ آقا آپ نے یہ سودا کیا تھا تو اس کو ٹائم پہ چیز دے دیں. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ مجھے سمجھاتے ہیں، الٹا اس کو بھول رہے ہو، تقاضا کرنے والے کو. ایسا نہیں کرتے. جاؤ فلاں جگہ پر میری کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اتنا سودا ہوا تھا، یہ کھجوریں توڑ کر ان کو دے دو اور اتنی کھجوریں اضافی دے دینا. ٹھیک ہے. اب زید بن صنعا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے ساتھ چل پڑے. اب وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر وہ کھجوریں رکھی ہوئی تھی. فاروق اعظم نے طے شدہ سودے کے مطابق کھجوریں توڑ کر دے دی، اور جب اضافی کھجوریں دی تو زید بن صنعا کہتے ہیں کہ میرا سودا تو اتنی کھجوروں میں طے ہوا تھا، یہ اضافی کس لیے؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے تمہیں گھور کے دیکھا تھا، غصے سے دیکھا تھا، یہ اس کا ہرجانہ سمجھ لو. یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کی دل جوئی کرنا، اسے کچھ زیادہ کھجوریں دے دینا تاکہ اس کا دل دکھی نہ ہو، دل ٹوٹے نہ. قربان جاؤں اپنے آقا کے اخلاق، کیا محبت بھرا انداز ہے. زید بن صنعا کہتے ہیں اے عمر کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں نہیں جانتا. زید بن صنعا نے کہا کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم زید بن صنعا ہوں. اچھا زید بن صنعا تم ہو؟ نام سنا تھا لیکن ملاقات آج ہوئی ہے. تمہاری کتابوں کے اندر تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، پھر تم نے یہ بدتمیزی کیوں کی، یہ بے ادبی کیوں کی؟ زید بن صنعا کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر آخری نبی کی جو نشانیاں موجود تھیں میں نے وہ نبی پاک علیہ السلام میں ساری دیکھی ہیں، صرف 2 نشانیوں کو میں آزمانا چاہ رہا تھا، یہ سلوک میں نے اسی لیے کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کون سی نشانی؟ زید بن صنعا نے کہا کہ پہلی نشانی یہ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قوت برداشت ہے یہ بہت ہی وسیع ہوگی. جتنے بھی کوئی ان سے بدتمیزی سے پیش آئے گا یہ اتنا زیادہ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے. اور دوسری یہ کہ جو کوئی ان سے جہالت کا برتاؤ کرے گا ان کا حلم، ان کی بردباری بڑھتی چلی جائے گی. یہ بدلہ لینے والی بات نہیں کریں گے. میں اسی کو آزمانے کے لیے جان بوجھ کر 2 سے 3 دن پہلے آیا ہوں اور جان بوجھ کر میں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے. اے عمر گواہ ہو جاؤ، میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرتا ہوں، اور اللہ جل شانہ کے اس دین اسلام پر راضی ہونے
تھوڑی سی کھجوروں پہ تقاضے تھے، یا اپنی ساری جمع پونجی میں سے آدھا میرے نبی علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا؟ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کی برکت ہے، اور ہمیں بھی یہی درس ملا ہے، کیونکہ ہم نے زندگی گزارنی ہی ویسے ہے جیسے ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہمیں سکھا کے گئے۔ اگر کوئی ہم سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ برتن میں سے باہر وہی آتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ برتن